صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ بتائیے کہ یہاں کس کس کو پتا ہے کہ کون سا مدہ ہو رہا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ، چلیے آپ بتائیے کہ یہاں پر کون سا مدہ جو ہم نے لفظ پڑھا احیا، مدنی چینل کے ناظرین سے اسکرین پر بھی آپ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہاں کون سا مدہ کون سا ہو رہا ہے؟ یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، سبحان اللہ، الف کی مقدار کھینچیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ جو جس کے آخر میں، ان سب کے آخر میں کیا آیا؟ تا۔ تا لفظ کیا آیا؟ تا۔ اگر اس کو آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہو تو حشرت، نشرت، احضرت، تنست، فرجت اور نصفت۔ اب یہ تا بتائیے حروف کلکلہ میں سے ہے؟ نہیں، اس لیے آواز یہاں پہ رک جائے گی، کلکلہ نہیں کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے بریلی سے مدینہ میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے قاعدے، مدنی قاعدے یہ ہاتھ میں لے لیجئے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک انتہائی اہم تختی، انتہائی اہم سبق نمبر 12، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج پڑھیں گے۔ سبق نمبر 12 صفحہ نمبر 21 مدنی قاعدے میں، اسے کھول لیں۔ امید ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی قاعدوں کو ہاتھ میں لے لیا ہوگا، اور انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے آج کے سبق کو سننا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے ہے انتہائی آسان، انشاءاللہ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو یہ اچھے انداز سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ آج کا سبق کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ دیکھیے آپ نون ساکن کو اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ نون بنا ہوا ہے اور اس پر کیا ہے؟ جزم ہے۔ کیا ہے؟ جزم۔ تو یہ کیا ہوا؟ نون ساکن۔ یہ کیا ہو گیا؟ نون ساکن۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کون اسلامی بھائی بتائے گا؟ چلیے آپ بتائیے ذرا کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟
دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کے ذکر کی نیت سے ہم نے سبحان اللہ کہا, اور جب بھی ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ عز و جل کے ذکر کی نیت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو آپ نے یہ دیکھا کہ نون کے اوپر اگر جزم بنا ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں, اور دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ جو حروف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک, اگر کسی کے بعد با آ جائے, یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ تا آ جائے وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ سا آ جائے تو وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ یا آ جائے وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ میم آ جائے وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 29 حروف ہیں تو یہ 29 حروف کے کوئی 29 الگ قاعدے نہیں, بلکہ یہ نون ساکن اور تنوین کے صرف 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. ٹھیک ہے, کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. آپ نے نون ساکن کو سمجھا کہ نون پر جزم ہے تو نون ساکن کیا کہیں گے؟ نون ساکن. اور دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہیں گے؟ تنوین. اس کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جیسے فار ایگزامپل الجبرا کے اندر فارمولاز سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فارمولاز یاد کرتے ہیں. اچھا یوں ہی جو ہے نا وہ انگلش کے اندر ٹینسز یاد کروائے جاتے ہیں. اردو کے اندر اس کے اردو اور عربی میں صیغے اور قاعدے یاد کروائے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو 4 قاعدے ہیں. اب پہلا قاعدہ ہے اظہار. پہلے قاعدے کا نام کیا ہے؟ اظہار. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مدنی پھول اس تختی کی ابتدا میں ہیں, آپ اپنے اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. سب سے پہلا کون سا ہے؟ اظہار. لفظ اظہار اسے آپ سمجھ گئے کہ یہاں پہ کچھ کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر خوشی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور خوشی کو چھپایا. تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فی الوقت میں کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے. اچھا اب کیا اظہار ظاہر کرنا ہے یہ ابھی میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. تو اس کا قاعدہ اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلے قاعدے کی, کہ اظہار کی تعریف, اظہار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. ٹھیک ہے, نون ساکن یا تنوین کے بعد کس میں سے کوئی حرف آ جائے؟ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اچھا, یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ناک میں آواز لے جانا. ٹھیک ہے, نون کو چھپا کر پڑھنا. غنہ مطلب کیا؟ نون کو چھپا کر پڑھنا. اور یہاں ہم نون کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے, لہٰذا اس میں غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب حروف حلقی کون سا ہے؟ یہ آگے لکھا ہوا ہے. حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. کون کون سے ہیں آپ بھی دہرائیے؟ حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. مدنی چینل کے ناظرین بھی ایک مرتبہ ہمارے ساتھ دوہرا لیجئے. پڑھیے: حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. ٹھیک ہے, یہ 6 حروف حروف حلقی میں سے ہیں. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب آئیے کچھ دہرائی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ میں دہرائی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہ بتائیے کہ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں, آپ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ سبق کس کے متعلق ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بارے میں. سبحان اللہ. اچھا, آپ بتائیے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 6 قاعدے ہیں. نہیں, نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. ٹھیک ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائیے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. اچھا, اس میں یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی جو ہم نے قاعدہ پڑھا, ٹھیک ہے, آپ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ اس قاعدے کا نام ہے اظہار. سبحان اللہ. اچھا, اور اظہار کی تعریف کیا ہے یہ حضرت آپ ارشاد فرمائیے. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد, نون تنوین نہیں, نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا. صحیح, یعنی اس پر گناہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف حلقی
کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ نے امید ہے کہ پہلا قاعدہ ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آج ہم سبق کی ابتدا نہیں بھی کرتے اور یہ صرف قواعد ہی یاد کر لیں نا، یعنی آج کا ہمارا یہ سلسلہ یہ قاعدہ یاد کرنے کا، تو بھی یوں سمجھے کہ یہ غنیمت ہے کہ ہم نے اسے اچھے انداز سے یاد کر لیا۔ تو ابھی الحمدللہ آپ نے یہ سنا اسلامی بھائیوں سے کہ اس وقت جو ہم تختی پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کی ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، جس میں سے آج ہم پہلا قاعدہ کون سا پڑھ رہے ہیں؟ اظہار کا پڑھ رہے ہیں۔ اور اظہار کب ہوگا؟ ہمارے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی اس نون ساکن اور تنوین کے اندر غنہ نہیں کریں گے، جو نون کی آواز پیدا ہوگی اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اچھا، اب چونکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس تختی کے اندر اظہار کے ساتھ دوسرا قاعدہ ہے اخفا۔ کیا ہے دوسرا قاعدہ؟ اخفا۔ کیا ہے دوسرا قاعدہ؟ اخفا۔ وہاں اظہار تھا، ظاہر کر رہے تھے، یہاں اخفا۔ اخفا نکلا ہے خفیہ سے، یعنی چھپانا، یعنی چھپانا۔ وہاں نون کی آواز کو کیا کر رہے تھے؟ ظاہر کر رہے تھے، یہاں کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو چھپائیں گے۔ اب یہ قاعدہ کب ہوگا؟ اچھا، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ 2 قاعدے ہیں اور ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اظہار میں غنہ نہیں کرنا، اخفا میں غنہ کرنا ہے، اظہار میں نون کو ظاہر کرنا ہے، اخفا میں نون کو چھپانا ہے۔ اچھا، اب آپ اس وقت کے لیے صرف آپ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین میں انتہائی توجہ رکھیں، آپ ابھی کے لیے صرف اتنا یاد کر لیں کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ ذرا مل کے دہرائیے۔ اور اس وقت صرف اس اسٹیج کے لیے، صرف یہ آج کے قاعدے کے لیے اتنا ہی یاد رکھ لیں کہ اگر حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی لفظ آ گیا تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفا۔ ابھی یہ یاد کر لیں، حالانکہ اخفا کی درست تعریف اور اخفا، حروف اخفا یاد کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، حروف یرملون جو ہے یہ اسی جس کا یہ لفظ بنا ہوا ہے اسی کے یہ الفاظ ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اس کو جوڑ دیں تو کیا بن جائے گا؟ یرملون، ٹھیک ہے؟ تو حروف حلقی، حروف یرملون اور حرف با کے علاوہ جتنے حرف بچتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حروف اخفا۔ لیکن اس وقت آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار۔ اور اگر حروف حلقی کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا۔ اظہار میں غنہ نہیں کریں گے، اخفا میں غنہ کریں گے، اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آئیے ہم تختی کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ آپ پریکٹیکل پڑھیں گے تو آپ کو خود ذہن میں آ جائے گا۔ اور اب آپ نے بتانا بھی ہے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من اج، لام دو زیر لن، من اجل۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص توجہ رکھیں، انشاءاللہ بھی ہمارے اسلامی بھائی قواعد بھی
انشاءاللہ بتائیں گے. حضرت سب سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے؟ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ؟ حرف کون سا آ رہا ہے؟ حمزہ. حمزہ. حمزہ کس حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی. ماشاءاللہ. اب بتائیے یہاں قاعدہ کون سا ہوگا؟ اظہار. اظہار کا قاعدہ. کیا غنہ کریں گے اس میں؟ نہیں کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہم ایک ایک حرف کو پڑھتے رہیں گے. پڑھیے من اجل. من اجل. یہ دیکھیے ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا. اگر غنہ ایسے کر دیں گے من اجل تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ طریقہ کار غلط ہے. درست کیا ہے من اجل. من اجل. اب دوسرا لفظ من ہادن. من ہادن. امید ہے ہجے کا طریقہ کار ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے. اس لیے ایک لفظ کی میں نے ہجے کی اور اس کے بعد اب میں اسے روانی سے پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. من ہادن. من ہادن. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ یہاں نون ساکن ہے یا تنوین ہے؟ حضرت یہاں نون ساکن ہے اور یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. من ہادن. من ہادن. ماشاءاللہ. من علق. من علق. من علق. من علق. دیکھیں عین اس کے مخرج سے ادا ہو اور قاف موٹا. من علق. من علق. جی آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے؟ یہاں پہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہے عین جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. ماشاءاللہ. تو یہاں پہ اظہار کا ہوگا قاعدہ. سبحان اللہ. غنہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. آگے بڑھیے. من حکیم. من حکیم. ہاں جی حضرت. ابھی یہ جو لفظ ہم نے پڑھا اس کے اندر حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کون سا, یہ سب سے پہلے بتائیے نون ساکن ہے یا تنوین ہے؟ نون ساکن. ہاں ماشاءاللہ. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہاں ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر اظہار ہوگا اس میں گناہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. من حکیم. من حکیم. اب آئیے من غفور. من غفور. غین موٹا. من غفور. من غفور. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے حضرت کہ یہاں پہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے؟ نون ساکن ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد حروف حلقی میں سے یہاں پہ غین آ رہا ہے. ماشاءاللہ. اس پر گناہ نہیں کریں گے. اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے. اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور قاعدہ کون سا ہوگا؟ قاعدہ اظہار کا قاعدہ. اظہار کا قاعدہ. سبحان اللہ. آگے پڑھتے ہیں من خوف. من خوف. من خوف. من خوف. کیا دیکھیے خا واو زبر خاؤ. تو یہاں کیا ہے حروف لی. کیا حروف ہے؟ کچھ تھوڑا پچھلی بھی دوہرا ساتھ میں چلتی رہے نا. مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان قواعد کو جان رہے ہوں گے. اس کے لیے بہت مشق کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں. پر یہ من خوف. من خوف. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا ہو, یہ بتائیے کہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے؟ نون ساکن. ماشاءاللہ. نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا یعنی گناہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اب آگے دیکھیے فمن تبع. فمن تبع. اب آپ بتائیے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے؟ یہاں پر نون ساکن ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد حروف تا ہے جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے. ماشاءاللہ. جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں پر اس اخفا کا قاعدہ ہوگا. اس میں اور یہاں پر نون پر ہم غنہ کریں گے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم نے کس طرح پڑھا فمن تبع. اچھا اس سختی کے اندر جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے وہ کون سے حروف اخفا. کون سے حروف اخفا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ساتھ میں کہہ دیں کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے بلکہ حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں قاعدہ کون سا ہوگا؟ اخفا کا ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. من ثمرات. من ثمرات. من ثمرات. من ثمرات. آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے؟
یہاں پر نون ساکن ہے ماشاءاللہ، اور نون ساکن کے بعد سا ہے کہ جو حروف اظہار نہیں ہے، حروف حلقی میں سے نہیں، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اور حروف اخفا ہے. تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے اور یہاں پہ نون کو غنہ کریں گے، نون میں غنہ کریں گے. غنہ کریں گے نون. من ثمرات، ان کے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے یہ دو سطر، دو لائنیں یہ پڑھی ہیں اور ہم نے اسے بہت اچھے انداز سے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے اندر اظہار کے بھی حروف ہے اور اس کے اندر اخفا کے بھی حروف ہے. آخر میں اس کو یوں سمجھے کہ میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم نے آج سیکھے. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4، جس میں سے آج ہم نے کتنے سیکھے؟ 2. پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار. اور حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے دہرائیے ذرا؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، ہا. دیکھیے حرف کو پڑھتے ہوئے اس کو پورا ادا کرنا ہے. عین، غین، ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرا ہم نے قاعدہ کون سا پڑھا؟ اخفا کا. اور اس کی تعریف کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اچھا، اظہار میں غنہ نہیں کریں گے، اخفا میں غنہ کریں گے اور اخفا میں نون کو چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کس طرح پڑھیں گے؟ نون کو چھپا کر پڑھیں گے. اور ابھی کے لیے ہم نے یاد رکھنے کے لیے صرف کیا ہم نے سیکھا ہے کہ اگر حروف حلقی کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ ابھی کے لیے. ٹھیک ہے، فار دا ٹائم بینگ سمجھ لیجیے کہ اس وقت ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اس کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے تو ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ یہاں پہ اخفا ہوگا. اور اس کے بعد اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ دیکھیے آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اس میں تھوڑی توجہ دینی ہے اور پابندی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلفظ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے، مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی مقصد دہرائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اب آئیے سورۃ الملک کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير،
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ اس مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت ہماری شرکت کو قبول فرما. یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ ہماری جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اسے معاف فرما دے. مولا ہمیں تلفظ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والا بنا دے. اس معاملے میں ہماری مدد فرما. ہمیں ان قواعد کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین جتنے اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمہ بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں دور فرما دے. سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी जो सिलसिला आपने मुलाहजा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 03012612 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।